السلام علیکم دوستوں، میں ہوں مشکات اللہ اور آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مشکات اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج ہم انسولیشن کے لحاظ سے کیبل کی اقسام کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس VRI کیبل ہوتی ہے، یعنی ولکانائز ربر انسولیشن کیبل۔ تو یہ ایسی کیبل جس پر ولکانائز شدہ ربر انسولیشن کے چڑی ہوتی ہے۔ ولکانائزڈ ربر انسولیشن کیبل یا مختصر VRI کیبل کہلاتی ہے، یعنی ہائی ٹمپریچر پر ربڑ کے ساتھ سلفر کو ملانا ربڑ کو ولکانائز کرنا کہلاتا ہے۔ یاد رہے کہ ربر انسولیشن کی موٹائی کا انحصار درکار وولٹیج گریڈ پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد PVC کیبل ہے، یعنی پولی وینائل کلورائڈ کیبل۔ یہ ایسی کیبل جس کے کنڈکٹر پر PVC انسولیشن چڑی ہوتی ہے یا جس کا کنڈکٹر PVC انسولیٹڈ ہوتا ہے، PVC کیبل کہلاتی ہے۔ پولی وینائل کلورائڈ دراصل ایک تھرموپلاسٹک مٹیریل ہوتا ہے، یعنی حرارت کے لیے اس کی ریزسٹنس ہائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس قسم کی انسولیشن والی کیبل پر دھوپ، نمی، پانی، آکسیجن، تیل، تیزابی مادوں اور کیمیائی اثرات وغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد TRS یعنی ٹف ربر شیٹ کیبل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایسی کیبل جس کی کور پر میکینیکل پروٹیکشن کی غرض سے سخت ربڑ کی ایک بیرونی شیٹ چڑی ہوتی ہے، ٹف ربر شیٹ یعنی TRS کیبل کہلاتی ہے۔ سخت ربڑ کے ہول والی کیبل ٹف ربر شیٹ کیبل کہلاتی ہے۔ پرانے زمانے میں ایک گھوڑا گاڑی ہوتی تھی جسے کیپ کہا جاتا تھا۔ اس گھوڑے کا گاڑی کے ٹائر چونکہ سخت ربڑ کے بنے ہوتے تھے، اس لیے اس مناسبت سے یعنی سخت ربڑ کی انسولیشن کی وجہ سے اس کیبل کو کیپ ٹائر شیٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اچھا دوستو، اب ہم لیڈ شیٹڈ کیبل اور میٹل شیٹڈ کیبل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایسی کیبل جس کے کنڈکٹر پر ربڑ انسولیشن چڑی ہوتی ہے مگر سب سے اوپر کاٹن ٹیپ کی بجائے یا سخت ربڑ کی شیٹ کی بجائے لیڈ کی ایک مسلسل شیٹ استعمال ہوتی ہے، لیڈ شیٹ کیبل کہلاتی ہے۔ یعنی لیڈ کا یہ حفاظتی خول لیڈ شیٹ کیبل کو میکینیکل چوٹوں اور ٹوٹنے پھوٹنے سے بچاتی ہے، اور یہ کیبل کو نمی کے اثرات سے بھی محفوظ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد واٹر پروف کیبل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ ایسی کیبل ہوتی ہے جو ہر قسم کی موسمی حالات یا اثرات سے محفوظ ہوتی ہے، یعنی اس کیبل پر پانی کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی دھوپ وغیرہ کا اس پر اثر ہوتا ہے۔ اس کیبل کو زیادہ تر آؤٹ ڈور وائرنگ کے لیے اور پاور سپلائی یا انڈسٹری سپلائی کے کم اور درمیانی وولٹیج پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد امپریگننٹ پیپر انسولیشن کیبل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایسی کیبل جس پر چڑی ہوئی انسولیشن معدنی تیل میں بھیگے ہوئے پیپر پر مشتمل ہوتی ہے، امپریگننٹ پیپر انسولیشن کہلاتی ہے۔ پاور کیبلز کی تیاری کے لیے انسولیٹڈ مٹیریل کے طور پر ربڑ انسولیشن کے استعمال کی بجائے پیپر کاغذ کے استعمال کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ پیپر ربڑ کے مقابلے میں سستا ہوتا ہے، اس کی کیپیسٹنس کم ہوتی ہے، اس کا وزن کم ہوتا ہے اور اس کی ڈائی الیکٹرک اسٹرینتھ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کیبل ہائی وولٹیج کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد منرل انسولیٹڈ یا فائر پروف کیبل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس کیبل میں کاپر کنڈکٹر کو ایک کاپر شیٹ کے اندر رکھا جاتا ہے، یعنی کاپر کنڈکٹر کے اوپر کاپر شیٹ چڑی ہوتی ہے اور کنڈکٹر اور شیٹ کے درمیان موجود خالی جگہ کو ہائی پریشر کے تحت میگنیشیم آکسائڈ کے ساتھ بھر دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں آرمڈ کیبل۔ یہ کیبل میکینک چوٹ یا توڑ سے بچنے کے لیے جس کیبل پر گیلونائزڈ سٹیل کی پتری یا سٹیل وائر کی ایک یا دو تہہ چڑی ہوتی ہے، آرمڈ کیبل کہلاتی ہے۔ یعنی زمین دوز برقی لائنیں بچھانے کے لیے جو خاص قسم کی کیبل استعمال کی جاتی ہے، آرمڈ کیبل کہلاتی ہے۔ اس قسم کے کیبل میں کنڈکٹر کے اوپر ولکانائزڈ ربڑ یا PVC انسولیشن کی جاتی ہے۔